إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جلیل سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب المصلح الموعود خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرمعارف تفسیر کبیر کے دروس کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں محترم مولانا زین الدین صاحب خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں عام محترم کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں سورہ بقرہ کی جن آیات کی تفسیر پیش کی گئی تھی، آج کے پروگرام میں اس کے اگلے حصہ کو پیش کیا جائے گا۔ میں محترم مولانا زین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 9 کی تشریح فرماتے ہیں حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آنے والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، ھدی للمتقین سے ہم المفلحون تک اس گروہ کا ذکر کیا جو ایمان پر مستقل طور پر قائم ہے اور اس کے ایمان سے جو فوائد وابستہ ہے ان سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر ان الذین کفروا سے اس گروہ کا ذکر کیا جو کفر و عصیان سے مستقل طور پر وابستہ ہے اور اس کے بد نتائج کا مستحق ہو چکا ہے، اور انہی کے ذکر میں ضمناً ان کفار کا بھی ذکر آ گیا جو وہ عقیدتاً کافر ہیں لیکن ان کے دلوں میں تعصب نہیں، اور وہ صداقت کے سمجھ آ جانے پر اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس کے سمجھنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ فرمایا کہ وہ کافر ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے سنا انسنا کر چھوڑا ہے اور جو اس حد تک متعصب ہیں کہ سچائی کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس سے ضمناً یہ نتیجہ بھی نکل آیا کہ جو کافر سنتے ہیں اور سچائی کو اگر سمجھ میں آ جائے ماننے پر آمادہ ہیں، وہ جیسے جیسے انکشاف تام ان پر ہوتا جائے گا ایمان لاتے چلے جائیں گے۔ اب اس آیت سے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے ایک اور گروہ کا ذکر کرتا ہے جو منافقوں کا گروہ کہلاتا ہے۔ مومنوں کی جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے منافق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف ظاہر میں مومنوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل میں منکر ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہری شمولیت محض دنیاوی فوائد یا قومی جتھہ بندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ایک وہ منافق جو عقلی دلائل سے تو ایمان کے اصول کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ایسی مضبوطی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے پوری طرح قربانیاں کر سکیں۔ بس ایسے لوگ اپنی عملی کمزوری کی وجہ سے نہ کہ عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے عمل میں سستی دکھاتے ہیں، اور کبھی کفار کا زیادہ دباؤ پڑے تو ان کی ہام میں ہام بھی ملا دیتے ہیں اور ان سے تعلق و محبت بھی جتا دیتے ہیں، اور دل میں خیال کرتے ہیں کہ جب صداقت کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا ہی ہے تو کیا حرج ہے کہ مداہنت کر کے ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر سب لوگ ہی اس طریق کو اختیار کر لیں تو صداقت کی تائید کون کرے، اور یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ صداقت کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے فتح دینی ہی ہے، لیکن انہیں اپنے انجام کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ اگر صداقت کامیاب ہو گئی مگر وہ صداقت کے منکروں میں شامل ہو گئے تو ان کو اس سے کیا فائدہ۔ آیت زیر تفسیر میں اس تیسرے گروہ کے پہلے حصے کا، یعنی جو دل سے قرآن کریم کے منکر تھے لیکن ظاہر میں مسلمانوں میں شامل تھے، ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو وہ مسلمانوں میں شامل ہیں لیکن ان کے دل اسلام کی صداقتوں پر پورا یقین نہیں ہے، اور وہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر کو مانتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور یوم آخر پر کوئی ایمان نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت میں صرف اللہ
اور یوم آخر پر ایمان کا ذکر ہے، کلام الہی یا انبیاء وغیرہ ہما کا ذکر نہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ ایمانیات کے سلسلہ کی پہلی کڑی خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور آخری کڑی یوم آخر پر ایمان لانا۔ پس اختصار کے لیے صرف پہلی اور آخری کڑی کا ذکر کر دیا گیا اور درمیانی امور کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ابتدا اور انتہا کے ذکر سے درمیانی امور خود ہی سمجھ آ جاتے ہیں۔ پس گو کفار کا قول اختصاراً یہی نقل کیا ہے کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے لے کر یوم آخر تک سب امور ایمانیہ کو مانتے ہیں، جیسے کہ ہماری زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ الف سے یا تک سب بات سمجھ لی ہے۔ قرآن کریم میں یہ طریقہ کلام عام طور پر مستعمل ہے، کیونکہ وہ سب علوم کی جامع کتاب ہے۔ اس نے روحانی مسائل بھی اور جسمانی مسائل بھی اور الہیات بھی اور فلکیات بھی اور مادی ضرورتوں کے مسائل بھی بیان کرنے تھے۔ اس نے اقتصادی امور، اجتماعی امور، مدنی احکام، اخلاقی احکام، عبادات کے ساتھ تعلق رکھنے والے احکام، بندوں سے تعلق رکھنے والے احکام، حاکموں سے متعلق احکام، رعایا سے متعلق احکام، مالداروں سے متعلق احکام، غریبوں سے متعلق احکام، کارخانہ داروں سے متعلق احکام، مزدوروں سے متعلق احکام، خاندان سے متعلق احکام اور میاں بیوی سے متعلق احکام، جنگ، صلح، قضا، اکل و شرب کے متعلق احکام، غرض بیسیوں اور سینکڑوں اقسام کے احکام بھی اس نے بیان کرنے تھے۔ ان کے علل و اسباب بھی بیان کرنے تھے اور خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانات بھی بیان کرنے تھے۔ سابق انبیاء کے کام اور خدا تعالیٰ کے ان سے معاملات بھی اس نے بیان کرنے تھے اور آئندہ زمانوں کے متعلق اخبار غیبیہ بھی بتانی تھیں، تا ہر زمانہ کے مسلمانوں کے ایمانوں میں زیادتی ہو اور غیر مومنوں کے لیے موجبات ہدایت پیدا ہوں۔ ایسی کتاب اس چھوٹے سے حجم میں آ ہی کس طرح سکتی تھی اور اگر اس میں لطیف اختصار سے کام نہ لیا جاتا۔ عہد نامہ جدید میں ایک دو مضامین کے سوا اور ہے کیا، مگر اس کا حجم قرآن کریم سے بڑا ہے۔ اسی طرح عہد نامہ قدیم بھی قرآن کریم سے بڑا ہے، اسی طرح وید بھی قرآن کریم سے بڑے ہیں، مگر وہ مضامین جن پر قرآن کریم نے بحث کی ہے کوئی ان کی صداقت کا قائل نہ ہو اسے یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ اس کے مطالب کی فہرست دوسری کتب میں مذکور شدہ مطالب سے بہت ہی زیادہ ہے، اور باوجود اس کے اس کا اختصار ایسا نہیں کہ وہ چیستان بن کر رہ جائے۔ قرآن کریم کے ایک رکوع کے برابر بھی متنبی کے دیوان کے مضامین نہیں، لیکن اس نے ایک ضخیم جلد شعروں کی لکھی ہے، مگر وہ ہے چیستان ہی۔ لیکن قرآن کریم نے سینکڑوں مسائل پر اختصار سے گفتگو کر دی ہے، مگر پھر بھی پہیلیوں کی صورت نہیں پیدا ہوئی۔ ہر شخص اپنی لیاقت کے مطابق اس کے مضامین کو سمجھتا ہے اور ایک عام اور سادہ زبان میں بیان کرنے والی کتاب اسے پاتا ہے۔ کسی جگہ بھی کوئی ایسی عبارت اسے نظر نہیں آتی کہ جو پہیلیوں کی طرح ہو۔ جی، حضور اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس قسم کا اختصار ظاہر ہے کہ ایسے ہی لطیف اصولوں کی اتباع سے پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک طبعی تقسیم کا ذکر کرنا ہو تو ابتدائی اور آخری کڑی کو بیان کر دیا۔ کسی واقعے سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کے زائد حصوں کو چھوڑ کر صرف اس حصے کو لے لیا جس سے استنباط کرنا ہے۔ الفاظ وہ استعمال کیے جو نہایت وسیع معنی رکھتے ہوں۔ جملوں کی بندش ایسی رکھی کہ ہر لفظ کے ہر معنی دوسرے الفاظ سے مل کر ایک الگ اور مستقل مضمون بیان کرتے ہوں۔ آیات میں ترتیب ایسی رکھی کہ آیت علیحدہ کر لی جائے تو اور مضمون ظاہر کرے اور دوسری آیات سے مل کر اور مطالب پر روشنی ڈالے۔ پھر مختلف آیات کا مجموعہ دوسرے مجموعوں سے الگ کر کے الگ مطالب پر روشنی ڈالے اور دوسرے مجموعوں سے ملا کر ایک نئے معنی بھی دینے لگے۔ ان اصول کو قرآن کریم نے اس لیے استعمال کیا تاکہ تھوڑے سے الفاظ میں غیر محدود مضامین بیان ہو جائیں۔ مجھے اس تفصیل کی اس لیے ضرورت پیش آئی ہے کہ بعض نادان ایسی آیات سے یہ مضمون نکالتے ہیں کہ گویا صرف اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانا کافی ہوتا ہے، کیونکہ اس جگہ ایمان کے ثبوت کے لیے انہی دو باتوں کا ذکر ہے، اور یہ لوگ ان زبردست اصولوں کو بھول جاتے ہیں جو جامعیت اور اختصار کی خاطر قرآن کریم نے استعمال فرمائے ہیں اور جو تمام قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ اس کے مطالب پر غور کرنے والے لوگوں پر یہ امر کما کو منکشف ہے۔
شاید کوئی کہے کہ تمہارا یہ استدلال خود ساختہ ہے۔ کس طرح معلوم ہو کہ قرآن کریم نے واقعہ میں زنجیر کی اول اور آخری کڑی بیان کر کے ساری زنجیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیوں نہ سمجھا جائے کہ در حقیقت انہی دو باتوں کا بیان مقصود ہے، کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ ان اصولوں کی تشریح بھی خود ہی دوسری جگہ پر کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جو اختصار کیا گیا ہے اس کی وضاحت بھی دوسری جگہ مل جاتی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یعنی یہ کتاب اس شان کی ہے کہ اسے خدا تعالیٰ نے اتارا ہے اور پھر اس کے اندر تمام ان کلاموں کی ضروری تعلیمات جمع ہو گئی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئے تھے، اور ان کتب سماویہ میں بھی اس کے بارے میں خبر تھی جن کو اس کی آمد نے پورا کیا ہے۔ یہ کتاب دنیا کو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوئی ہے اور اس کے گرد کی دنیا کو ہوشیار کرنے کے لیے بھی، اور لوگ جو یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ضرور ایمان لاتے ہیں اور اپنی نمازوں میں بھی بہت باقاعدہ ہیں۔ اب دیکھو اس آیت میں کس طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ ایمان بالآخرہ ایمان بالقرآن کا مستلزم ہے، اور جو قرآن کریم پر ایمان لائے گا لازماً اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہوگا، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے سے قرآن کریم دنیا کو ملا ہے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ملائکہ پر ایمان بھی یوم آخر میں شامل ہے، کیونکہ جو قرآن کریم کو مانے گا وہ ملائکہ کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں بار بار ملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ اس آیت میں تو یہ امر بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ یوم آخر پر ایمان میں اعمال صالحہ بھی شامل ہے، کیونکہ فرماتا ہے جو یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ غرض مذکورہ بالا آیت اس امر پر شاہد ہے کہ میرا استدلال اللہ اور یوم آخر کے ذکر پر اختصار اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کے سوا کسی اور امر پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دونوں امور ایمانیات کی ابتدائی اور آخری کڑیاں ہیں، بس ساری زنجیر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ان کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ جی، اس کے بعد حضور اس آیت کے مزید دوسرے معنی بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک اور معنی بھی اس آیت کے ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس جگہ منافقوں کا قول بیان کیا گیا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا، پس ہو سکتا ہے کہ منافق یہ الفاظ جان بوجھ کر کہتے ہوں اور ان کی غرض مومنوں کو دھوکہ دینا ہو۔ وہ مومنوں کے سامنے یہ الفاظ کہہ کر ان پر تو یہ اثر ڈالنا چاہتے ہوں کہ ہم تمام اسلامی عقیدوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال رکھتے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور یوم آخر کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم اور اس کے لانے والے کو نہیں مانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کفار عرب میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو قیامت کے منکر تھے، مگر سب کے سب کفار اس خیال کے نہ تھے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو بعد الموت زندگی کے قائل تھے، چنانچہ ان کی روایات اور اشعار سے ایسے مطالب کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ خصوصاً مدینہ کے پاس کے لوگوں کے خیالات میں نسبتاً زیادہ اصلاح تھی، کیونکہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے ان میں اہل کتاب کے کئی عقیدے سرایت کر گئے تھے، اور یہ منافقین جن کا ذکر ہے مدینہ ہی کے رہنے والے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس دھوکے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جو منافق اپنے کلام سے مومنوں کو دینا چاہتے تھے، چنانچہ اگلی آیات میں ان کے دھوکہ دینے اور استہزاء کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت کو وَمِنَ النَّاسِ سے شروع کرنے میں یہ حکمت بھی ہے کہ منافقوں کو ان کی انسانیت کی طرف توجہ دلائی جائے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی ناسن کا لفظ استعمال ہوا ہے بشر کی اچھی قوتوں اور استعدادوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے، ورنہ یا تو قرآن کریم کفار کا لفظ استعمال کر کے یا صرف ضمیر کے استعمال سے یا ملکوں یا قوموں کا نام بیان کر کے مخالفین صداقت کا ذکر کرتا ہے۔ پس اس جگہ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر ایک لطیف طنز سے انہیں نیکی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ حیوان ایک مقرر راستہ پر چلتا ہے اور انسان سمجھ کر کام کرتا ہے۔
سو انسانیت کے جامع کی تم کو اس قدر تو عزت ہونی چاہیے تھی کہ جس امر کو سچا سمجھتے تھے اس پر کاربند ہوتے، اور اگر تمہاری قوم مسلمان ہو بھی گئی تھی لیکن تم خود اسلام کو برا سمجھتے تھے تو بھیڑوں کی طرح اس کے پیچھے نہ چلتے، بلکہ جو تمہارا عقیدہ خلاف اسلام تھا اس پر قائم رہتے۔ وما ہم بمؤمنین کہہ کر اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کے اندر کوئی شائبہ بھی ایمان کا نہیں، ماں سے نفی کر کے پھر بعد میں با کا استعمال عربی میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا صحیح ترجمہ ہرگز کی زیادتی سے ہو سکتا ہے، یعنی اس جملہ کا یہ ترجمہ نہیں کہ وہ مومن نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ اگر صرف عدم ایمان کا اظہار کرنا ہوتا تو اس مضمون کو دوسری ترکیب سے بیان کیا جاتا، مثلا کہا جاتا کہ وَهُمْ منافقون، اس قسم کے منافقوں کا جو دل سے تو کافر ہوں لیکن منہ سے مومن بنتے ہوں قرآن کریم میں متعدد بار ذکر آیا ہے۔ مثلا فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، یعنی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ جب تمہارے پاس آئے تھے تب بھی کافر تھے، اور جب تمہارے پاس سے اٹھ کر گئے تب بھی کافر تھے، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی وہ منافق لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی وہ اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ مزید حضور فرماتے ہیں منظر بالا آیات اور آیت زیر تفسیر میں ان لوگوں کے خیالات کی زبردست تردید ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس غلطی میں بعض مسلمان بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور دشمنان اسلام نے تو اس غلط عقیدے کو اسلام کی طرف منسوب کر کے اس پر اعتراض کرنا ایک مشغلہ بنا رکھا ہے۔ حالانکہ اگر یہ دھوکہ خوردہ مسلمان وہ دشمنان اسلام اسی آیت پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اسلام جبر کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ جبر منافقت پیدا کرتا ہے۔ جبراً کسی کو مسلمان بنانے کے یہی معنی ہے کہ گو تیرا دل و دماغ اسلام پر تسلی نہیں پاتا لیکن تو ظاہر میں کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مذہب ایسی مذہبی تبدیلی کو جائز بلکہ پسند کرے گا وہ لازماً منافق کو اپنی جماعت کا جزو سمجھے گا اور اسے کبھی خارج نہیں کر سکتا، کیونکہ منافق کے نقص کو جانتے ہوئے اس نے جبراً ایک ایسے شخص کو اپنے مذہب میں داخل کیا ہوگا جو اس کا قائل نہ تھا۔ لیکن قرآن کریم تو جیسا کہ اوپر کی آیات میں بتایا گیا ہے سختی سے ایسے لوگوں کو ملامت کرتا ہے اور ان کی نسبت اعلان کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور یہ امر ظاہر ہے کہ جو مذہب منافقوں کو اپنے اندر شامل کرنے کے لیے تیار نہیں اور صرف دل کی تسلی کے بعد درست عقیدہ رکھنے والے کو اپنا جزو قرار دیتا ہے، وہ زبردستی اور تلوار سے کسی شخص کو نہ اپنے اندر شامل کر سکتا ہے نہ اسے جائز قرار دے سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم واضح الفاظ میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، سورۃ الحجرات۔ یعنی مومن صرف وہی ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ان کے دل میں بعد میں بھی کوئی شبہ پیدا نہ ہو، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانیاں بھی کریں، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ بس اسلام کے نزدیک مومن ہونے کے لیے دلی یقین شرط لازم ہے، اور جو مذہب دلی یقین کو شرط ایمان قرار دے وہ کسی صورت میں زبردستی اور جبراً تبدیل مذہب کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جی، اس کے بعد حضور اگلی آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر واقع میں اپنے سوا کسی کو وہ دھوکہ نہیں دیتے اور وہ سمجھتے نہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر حضور اس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان وہی کارآمد ہوتا ہے
جو نیک نیتی اور اخلاص اور صداقت پر مبنی ہو۔ جس ایمان میں اخلاص نہیں وہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ وہ تو دھوکہ ہے، اور خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ دھوکہ کب کھا سکتا ہے۔ اس آیت پر بعض اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کا ذکر اس جگہ ضروری ہے۔ وہ اعتراض یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ کب دے سکتا ہے؟ نمبر 2، اگر دھوکہ دینے کے قصد کے معنی کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو مان کر کوئی شخص اسے دھوکہ دینے کا قصد ہی کب کر سکتا ہے؟ نمبر 3، اس جگہ یخادعون کے الفاظ ہیں اور خادع باب مفاعلہ سے ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس فعل میں دونوں فریق شریک ہیں، اور ان معنوں کے لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ منافق خدا تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف دھوکے کی نسبت کرنا اس کی حد تک ہے۔ ان اعتراضات کا جواب الگ ترتیب یہ ہے۔ نمبر 1، پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکہ کب دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الف اس جگہ خادع کا لفظ ہے، خدع کا نہیں، اور خادع کے معنی عربی زبان میں دھوکہ دینے کے نہیں بلکہ دھوکہ دینے کا قصد کرنے کے ہیں، خواہ دوسرا دھوکہ کھائے یا نہ کھائے، جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ پس یہ اعتراض اس آیت پر نہیں پڑ سکتا کہ خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکہ کیوں کر دے سکتا ہے۔ اگر دھوکہ دینے کے معنی بھی کیے جائیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا، کیونکہ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جو دھوکے کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی اس میں صداقت اور اخلاص نہیں ہوتا، اور یہ امر مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بعض لوگ اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہوتے۔ پس جب مشاہدہ اس امر کی تائید کرتا ہے تو اس پر اعتراض کیسا؟ آخر ایک منافق خواہ بظاہر مومن ہو اور کفار سے ملا جلا رہے، یا بظاہر کافر ہو اور مسلمانوں سے ملا جلا رہے، وہ ایسا فعل کیوں کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ بندوں کو دھوکہ دے کر فائدہ اٹھائے، مگر چونکہ ایمان کا معاملہ خدا تعالیٰ سے ہے اس لیے اس کے اس فعل کے معنی بہر صورت یہ ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ سے اخلاص کا معاملہ نہیں کر رہا، اور جس طرح اخلاص کا تعلق اس سے رکھنا چاہیے اس قسم کا تعلق نہیں رکھتا۔ پس اس کی نیت خواہ بندوں کو دھوکہ دینے کی ہو، اگر اس کے عمل کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور جب کسی انسان کا دل خراب ہو جائے تو اس سے اس قسم کے متضاد افعال کا صدور غیر ممکن نہیں ہوتا۔ باقی خدا تعالیٰ پر اس سے کوئی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ جیسا کہ اس فعل کے معنوں سے ثابت ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ خدا تعالیٰ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، بلکہ جیسا کہ اس آیت کے آخری حصہ میں وما یخدعون الا انفسہم فرمایا ہے، وہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اس قسم کے نامناسب افعال سے سمجھتے تو یہ ہیں کہ ہم دکھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو سہیڑ لیتے ہیں اور عذابوں کا مورد بن جاتے ہیں۔ خادع کا یہ استعمال عرب شعراء کے کلام میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے وَخَادَعْتُ الْمَنِيَّةَ عَنْكَ سِرًّا، یعنی میں نے چھپ کر تیری موت کو دھوکہ دے دیا، جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں نے موت کے اثر کو دور کر دیا۔ اسی طرح اس جگہ خدا تعالیٰ کے احکام اور ذمہ داریوں کو ٹلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور منافقوں کو اس قسم کے فعل کو مجازاً خداع کہا گیا ہے۔ دوسرے اعتراض ہیں کہ اگر دھوکے کے قصد کے معنی لیے جائیں تو بھی درست نہیں، کیونکہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا قصد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ یہ اعتراض بھی درست نہیں، کیونکہ اول تو ایک گروہ دنیا کا ایسا ہے، بلکہ تمام فلسفی ہی اس گروہ میں شامل ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے علیم ہونے کے قائل نہیں، بلکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم نہیں۔ قرآن کریم کے زمانے نزول کے وقت بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے، چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ سورہ حمیم سجدہ۔ یعنی تم وہ لوگ ہو کہ تم کو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر اعمال کو نہیں جانتا، یعنی اسے کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم نہیں، اور یہی تمہارا وہم جو تم نے اپنے رب کے متعلق غلط طور پر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے، تمہاری ہلاکت کا موجب ہو گیا ہے۔ یعنی
اس کی وجہ سے تمہیں اپنے اعمال کی اصلاح کا خیال نہیں رہا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم ضیاءکار ہو گئے ہو۔ اسی طرح فرماتا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، سورہ ہود۔ یعنی سنو، وہ یقیناً اپنے سینوں کو اس لیے موڑتے رہتے ہیں کہ اسے چھپے رہیں۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تو اس وقت بھی جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے وہ جانتا ہوتا ہے، وہ یقیناً سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ اس عقیدہ کے لوگ اگر ایسے افعال کریں کہ جن میں اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی روح نہ پائی جائے تو یہ کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی نسبت جزیات کے علم کے قائل نہیں، اور دراصل اس عقیدہ کی بھی شرط نہیں۔ بالعموم جو لوگ کمزور ایمان کے ہوتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا کامل علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہی کمزور ہوتے ہیں، اور جب صفات الہیہ کا علم کامل نہ ہو تو ایسے متضاد اعتقاد اور اعمال کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کو جب مشرک خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے تو ان میں سے بعض اس سے یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی ہمیں اللہ اپنے رب کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ عربی کی مثل ہے کہ الغریق یتشبث بالحشیش، یعنی جو شخص غرق ہو رہا ہو وہ تنکے کے سہارے کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پس وہ کمزور ایمان والے جو مصائب اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے قسم قسم کے بہانوں سے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اس وقت انسانوں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، جب خدا تعالیٰ سے معاملہ ہوگا تو ہم اس کی بخشش کے طالب ہوں گے۔ اسی قسم کے غلط خیالات ہیں جن کی وجہ سے کسی شاعر نے کہہ دیا کہ مستحق شفاعت گناہ گارند، خدا تعالیٰ کی بخشش آخر گناہ گاروں کے ذریعہ سے ہی ظاہر ہوگی، پس اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، ہم ہی لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کو ظاہر کرنے والے ہوں گے۔ اس قسم کے خیالات اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے قصد کو ظاہر نہیں کرتے تو اور کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے اخلاص کا معاملہ اس کی صفات کے کامل علم سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اس علم سے محروم ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بیسیوں بہانے بنا کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، حالانکہ یہ تسلی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ کبوتر بلی کے حملے کے وقت آنکھیں بند کر کے سمجھ لیتا ہے کہ وہ بلی کے حملے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ جی، اسی مضمون پر مزید حضور تشریف بیان فرماتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہاں مخادعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو دونوں فریق کے فعل میں مشارکت پر دلالت کرتا ہے، اور معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ عمل خدا تعالیٰ کی شان سے بعید ہے۔ اس کا جواب یہ ہے الف باب مفاعلہ ہمیشہ دونوں فعل میں شریک ہونے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کبھی صرف ایک شخص کے فعل پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ عاقبت اللص کیا محاورہ عربی میں ہے جس کے معنی یہ نہیں کہ میں نے یعنی قاضی نے چور کو سزا دی اور چور نے مجھ کو سزا دی، بلکہ صرف یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں نے چور کو سزا دی۔ پس یخادعون کے معنوں میں خدا تعالیٰ کی مشارکت ثابت نہیں بلکہ صرف اس قدر مفہوم ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کبھی جرم کا لفظ سزا کے اظہار کے لیے دہرا دیا جاتا ہے، پس اس جملے کی تشریح یوں ہوگی کہ المنافقون یخدعون اللہ واللہ یخدعہم، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو یخدعون کا لفظ آئے گا اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے بلکہ یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے۔ یہ محاورہ جیسا کہ نوٹ نمبر 4 سورہ حاضہ میں بتایا جا چکا ہے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ آتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورہ شورى، یعنی بدی کا بدلہ ویسی ہی بدی ہے، چونکہ بدی کا بدلہ بدی نہیں ہوتا اس لیے اس کے یہ معنی ہے کہ بدی کا بدلہ اسی قدر جزا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، سورہ بقرہ، اس پر اسی قدر زیادتی کر لو جس قدر کہ اس نے تم پر زیادتی کی تھی۔ ظاہر ہے کہ زیادتی اور ظلم کا اسی قدر بدلہ ظلم نہیں کہلا سکتا،
بس یہاں بھی فَاعْتَدُوا کے معنی اسی قدر سزا کے ہیں۔ جی، اسی مضمون کے تسلسل میں حضور آگے مزید بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عربی زبان میں بھی یہ محاورہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ اقرب الموارد میں جو عربی لغت کی کتاب ہے لکھا ہے کہ عربی کا محاورہ ہے حسدنی اللہ ان کنتو احسدکا، یعنی اگر میں تجھ سے حسد رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حسد کرے، اور اس کے معنی یہ لکھے ہیں عاقبنی علی الحسد، یعنی اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اللہ مجھ سے حسد کرے، کیونکہ اللہ تو حسد کر ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے حسد کرنے کی سزا دے۔ پھر آگے لکھا ہے وَهُوَ مِن بَابِ الْمُشَاقَلَةِ، اور یہ استعمال مشاکلہ کی قسم سے ہے، یعنی اس جگہ جرم کے لفظ کو سزا کے معنوں کے اظہار کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے اور جرم کی مانند لفظ کو دہرا دیا گیا ہے۔ عرب شعراء نے بھی اس محاورہ کو استعمال کیا ہے۔ عمر بن کلثوم کہتا ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، سنو ہم سے کوئی شخص جہالت کا معاملہ نہ کرے ورنہ ہم جاہلوں سے زیادہ جہالت کا معاملہ کریں گے۔ مطلب یہ کہ ہم طاقتور ہیں، جو ہم پر حملہ کرے گا یہ اس کی حماقت ہوگی اور ہم اس کی حماقت کی اسے سزا دیں گے، کیونکہ کمزور کا طاقتور پر حملہ جہالت کہلا سکتا ہے، طاقتور کا جواب حماقت نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح ابو الغول الطحوی کہتا ہے فَنَكَّبَ عَنْهُمْ دَرْءَ الْأَعَادِي وَدَاوَوْا بِالْجُنُونِ مِنَ الْجُنُونِ، یعنی انہوں نے اپنی قوم سے دشمن کے حملہ کو دور کیا اور جنون کا علاج جنون سے کیا۔ اس جگہ بھی حملہ آور کے جنون سے مراد اس کا کمزور ہو کر طاقتور پر حملہ کرنا ہے، بس طاقتور کا جواب جنون نہیں کہلا سکتا، اس کے معنی محض جزا کے ہیں۔ غرض اگر باب مفاعلہ کے اصلی معنوں کو قائم رکھا جائے تب بھی اس آیت پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت خدع کے لفظ کے معنی بسبب اس کے کہ یہ لفظ ایک جرم کے جواب میں استعمال ہوا ہے صرف یہ ہوں گے کہ وہ ان کے دھوکے کی سزا دے گا۔ سورہ نساء میں جو یہ الفاظ ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ منافق خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ ان کے اس بد عمل کی ان کو سزا دے گا۔ یخادعون اللہ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑتے ہیں، چنانچہ اقرب میں لکھا ہے خادع الحمدہ ترکہ، یعنی جب خادع الحمدہ کا محاورہ بولیں تو اس کے معنی ہوں گے اس نے حمد کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی اس سے آگے کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔